میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے جائیں. ایک اور حدیث پاک سن لیجئے. اللہ 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 کبھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عمر ابن میمون ان ابن عباس وفی روایت، فرماتے ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت ہے اور حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایت ہے. فرماتے ہیں قال وصد ابواب المسجد غیر باب علی، میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کے تمام دروازے بند کر دیے. مسجد کے تمام دروازے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیے اور پھر ایک دروازہ حضور نے کھلا رکھا اور وہ تھا باب علی، علی کے گھر کو جانے اور آنے کا دروازہ. سارے دروازے بند کر دیے. علی جس دروازے سے جاتے اور آتے تھے وہ دروازہ کھلا ہے. علی کے گھر کا دروازہ جو مسجد کی طرف ہے وہ بند نہیں ہوا. میں یہ حدیث سنا رہا ہوں، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب دروازوں کو بند کروا دیا، علی کے گھر کی طرف کا دروازہ بند نہیں کروایا. فَيَدْخُلُ الْمَسْجِدُ جُنْبًا وَهُوَ طَرِيقُهُ لَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ غَيْرُهُ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی جنابت میں بھی مسجد میں داخل ہو سکتا ہے. اللہ جنابت کی حالت میں بھی علی مسجد میں داخل ہو سکتا ہے. ہمارے لیے حکم ہے ناپاکی کی حالت میں جب ہم پہ جنابت آ جائے، جنابت کہتے ہیں رات میں جو احتلام ہو گیا، ناپاکی ہو گئی، حالت جنابت میں مسجد میں ایک قدم رکھ دیں 40 سال گناہ کرنے کے برابر کا گناہ ہے. 40 سال جو گناہ کر دے اس کو جتنا گناہ ہے، ناپاکی کی حالت میں ایک قدم مسجد میں رکھ دے تو اتنا بڑا گناہ ہے. تو میرے پیارے بھائی سنو، ہمارے لیے قانون الہی کچھ اور ہے. مصطفیٰ کہتے ہیں میرا علی ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آ سکتا ہے. اور پھر اس کے آقا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قول کا مطلب کیا ہے؟ دو مطلب ہے. ایک تو میرے علی کو اللہ نے اجازت دی وہ اس کے گھر میں اس حال میں بھی آ سکتے ہیں، ناپاکی علی کو چھو ہی نہیں سکتی ہے. دوسرا مطلب یہ ہے میرا علی کبھی ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے، میری بیٹی فاطمہ کبھی ناپاک ہوتی ہی نہیں ہے، میرے بیٹے حسنین کریمین کبھی ناپاک ہوتے ہی نہیں ہے. سنو، جب حسنین کریمین پیدا ہوئے ان کو لے جا کر غسل نہیں دیا گیا کیونکہ وہ جنت سے نہا دھو کر دنیا میں تشریف لائے. عام بچوں کی طرح پیدا نہیں ہوئے. امام حسن اور حسین کے جسم اقدس پر نجاست لگی ہوئی نہیں تھی، وہ کسی معمولی خاتون سے پیدا نہیں، رسول اللہ کی بیٹی کے ذریعے پیدا ہو رہے تھے. قربان جاؤ میں. اسی لیے اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو ہر ناپاکی سے پاک کرنے کا ارادہ کر لیا، کبھی ان پہ ناپاکی آتی ہی نہیں ہے. کیا شان ہے ان کی، ان کی عظمت کے صدقے جائیں میرے بھائی. یہ ان کا بہت بلند و بالا مقام ہے، یہ ان کی بہت بڑی عظمت ہے. آج اگر ہم اس عظمت کو سمجھ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم کو ہمارے آقا رحمت للعالمین کا اور ان کی آل پاک کا مقام سمجھ میں آ جائے گا. اب آئے میرے پیارے بھائی، ایک حدیث پاک امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر سنا دیتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن اور حسین کی عظمت دیکھیں، ہما ریحانتایا من الدنیا. حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ دو میرے گلشن دنیا کے پھول ہیں اور میں ان کو سونگھتا ہوں تو مجھے سرور آتا ہے. ہم جیسے پھول سونگتے تھے نا، حضور امام حسن اور حسین کو سونگھا کرتے تھے، ایسے سونگتے تھے میرے آقا. امام حسنین کریمین کو ایسے سونگتے تھے اور کہتے ہیں صحابیوں
میں ان کو سونگتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، مجھے سکون ملتا ہے۔ پھر ایک بار کیا ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت حسین علیہ السلام کو، حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنے گود میں لے کر بیٹھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری آئے اور آ کر پوچھنے لگے، یا رسول اللہ کیا آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ بولو نا، کیا آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نے کہا، میں ان دونوں سے محبت کیوں نہ کروں؟ کرتا ہوں، جواب نہیں دے رہی۔ میں ان دونوں سے محبت کیوں نہ کروں؟ اللہ اللہ۔ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ کیا آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں، میں ان دونوں سے محبت کیوں نہ کروں جبکہ یہ دونوں میرے اس دنیا کے باغ کے پھول ہیں، اور میں ان کو سونگتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، میں ان کو قریب لیتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ پھر میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ایک اور حدیث پاک سن لیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کو روایت کیا، قال نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى علی وفاطمہ والحسن والحسین فقال، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین کی طرف نظر کیے اور فرمایا، یہ میرا علی، یہ فاطمہ، یہ حسن اور یہ حسین کے بارے میں حضور نام لے کر کہتے ہیں، انا حرب لمن حاربکم، اے فاطمہ، علی، حسن و حسین سن لو، جو تم سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ ہے اندر کسی کے اندر ہمت کہ اب مسجدوں سے ان کا نام نکالے؟ آؤ کلمہ پڑھنے والو، میرے آقا ارشاد فرما رہے، جو تم سے لڑے گا اس سے میں لڑوں گا، جو اپنی مسجدوں سے تمہارا نام نکالے گا میں جنت سے اس کا نام نکال دوں گا، جو تم کو اپنے دلوں سے نکال دے گا میں اس کو ایمان سے، اسلام سے نکال دوں گا۔ اللہ اللہ۔ حضور فرماتے، انا حارب لمن حاربکم، جو تم سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، وَسَلِّمُوا لِمَنْ سَالَمَكُمْ، جو تمہارے ساتھ محبت والا، سلامتی والا رشتہ رکھے گا میں اس سے سلامتی والا رشتہ رکھوں گا، جو تمہاری سلامتی چاہے گا میں اس کی سلامتی چاہوں گا، جو تمہارے لیے خیر کا سوچے گا میں اس کے لیے خیر سوچوں گا۔ اب ہم سے پوچھتے ہو کہ یہ کھانے کیوں بناتے ہیں، یہ جلسے کیوں کرتے ہیں، یا حسین کیوں کہتے ہیں، یا علی کیوں کرتے ہو، تو سن لو، ہم نے ان سے سلامتی والا رشتہ جوڑ لیا ہے تاکہ ہمارا نبی ہمارے لیے سلامتی والا ہو جائے، ورنہ ان سے بغض رکھنا، ان سے لڑنا، میرے بھائیوں، پوری کائنات کی جماعتیں مل کر بھی آپ کو دعوت دے تو ان کی دعوت کو قبول مت کرو، جو بغض علی کی دعوت دیتے ہیں، جو بغض فاطمہ، حسن و حسین کی دعوت دیتے ہیں، ایسی گندی دعوتوں کو قبول مت کرو، کیونکہ یہ ایمان کو خراب کرنے والی، ایمان کو تباہ کرنے والی، ایمان کو غارت کرنے والی دعوت ہے، اور جو ایسی دعوت کو قبول کر لیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ بیدی حسن و حسین، حضرت امام حسن کا اور امام حسین کا ہاتھ پکڑا، فقال، حضور نے فرمایا، من احبنی و احب ہذینی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آگے فرماتے وہ اباہما و امہما، اور میں ان دونوں کے بابا سے بھی محبت کرتا ہوں، ان دونوں کی ماں سے بھی محبت کرتا ہوں، کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، قیامت میں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا مگر یہ چاروں میرے ساتھ رہیں گے، میں جدھر رہوں گا علی و فاطمہ، حسن اور حسین میرے ساتھ ہوں گے۔
इतनी अजमतें मैं आपके सामने खोल खोल कर हदीसों के हवाले से, ये हदीस भी इमाम तिरमिजी ने रिवायत किया, इमाम मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में यह हदीस रिवायत है। मैं आपको यह हदीसें इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि हम बाज अहले बैत की अजमत बोलते हैं तो लोगों का यह जहन है, लोग बोलते रहते, आते डालते जाते, आते डालते जाते, ये जहन बन गया लोगों का। खुदा की कसम हम अहले बैत की वो अजमत बयान नहीं कर सकते जो अजमत अल्लाह और उसके रसूल ने बयान की है। अल्लाह और उसके रसूल ने जो अजमत बयान की। अब आखिरी बात सुनाकर अपनी बात को खत्म कर लेता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, जरा गौर कीजिए अहले बैत की अजमत पर, अहले बैत की मुकाम, अहले बैत की शान, अहले बैत का रुतबा, अहले बैत का दर्जा। आप हक और ईमान के साथ मेरी बात का जवाब भी दीजिए। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे आका रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े जाएं। नबी करीम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों बच्चों की अजमत को बयान किया, अपनी बेटी, अपने दामाद यानी अपने भाई मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा और अपनी बेटी फातिमा ज़हरा की अजमत को बयान किया। ये सारी अजमतें फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आती, क्योंकि जब दिलों के ऊपर गुमराही का मोहर लग जाता है, बदअकीदगी का मोहर लग जाता है, मैं 1 करोड़ हदीसें फिर आइंदा जुमा तक भी सुनाते रहा, उसको समझ में नहीं आती। एक साहब ने मुझसे कहा, मौलाना अजीब लोग हैं आप लोग, बात करें कि या अली या फातिमा, उठे तो या अली, बैठे तो या अली, या फातिमा या हसन या हुसैन, अजीब लोग हैं, ऐसे काम करते हैं। तो मैंने कहा अगर ये नामों से तुझे इतनी ही नफरत है और तू इसी नफरत की बुनियाद पर मस्जिदों से इनके नाम निकालता है, घरों से इनके नाम निकाल रहा है, तो मैं कहता हूं अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो नमाज में से निकाल दे। परेशान होगा, बोले मौलाना क्या नमाज में भी इनका नाम है? मैंने कहा तूने नमाज समझ के पढ़ी ही नहीं है, समझ के पढ़ता तो तुझे समझ में आ जाता कि जब तक इनका नाम नहीं लिया जाता नमाज मुकम्मल नहीं होती। नमाज मुकम्मल नहीं होती। मेरे भाई, आप रोजाना नमाज पढ़ते हैं, नमाज में अली का नाम भी लेते हैं, फातिमा ज़हरा का नाम भी लेते हैं, इमाम हसन का नाम भी लेते हैं, इमाम हुसैन का नाम भी लेते हैं। आपको अंदाजा है आज हमारे को उलमा की सोहबत में नहीं बैठ रहे, इसकी वजह से ये अजीम नेमत हमको मालूम नहीं है। और पूरी कायनात का कोई मौलवी भी मेरी इस बात से इख्तिलाफ नहीं कर सकता कि हमारी नमाज अली व फातिमा हसन व हुसैन के जिक्र के बगैर खुदा की कसम मुकम्मल नहीं हो सकती। देखो आप नमाज में हैं, ख़ियाम की हालत में इबादत अल्लाह की है, ख़ियाम में जिक्र भी अल्लाह का है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। ख़ियाम इबादत खुदा की है तो जिक्र भी, रुकू इबादत खुदा की है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम समी अल्लाहु लिमन हमिदा, जिक्र भी खुदा का है। रुकू इबादत खुदा की है, जिक्र भी खुदा का है, सजदा इबादत खुदा की है, सुब्हान रब्बियल आला जिक्र भी खुदा का है। लेकिन जब आप कायदे में बैठते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इबादत कायदा खुदा का है, कायदा इबादत खुदा की है, मगर जिक्र मुस्तफा का भी हो रहा है। आगे देख ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू, जिक्र खुदा का कायदे में, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। इबादत खुदा की है, खुदा के जिक्र के साथ जिक्र मुस्तफा भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अब आप और आगे बढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। आप पढ़ लिए, अब क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आ गया आले मोहम्मद,
یہ آل محمد کس کو کہتے ہیں میرے بھائی؟ آل محمد کہتے ہیں علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو۔ ذرا زور سے بولے۔ نماز آپ کی جب تک آپ درود ابراہیم نہیں پڑھتے مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ کہہ رہا ہے بندے پڑھ لے، نماز عبادت میری ہے، قاعدہ میری عبادت ہے۔ اب میری عبادت میں میرے ذکر کے ساتھ میرے نبی کا ذکر، میرے نبی کی اہل بیت کا ذکر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ آل محمد کہلوایا جا رہا ہے۔ آل محمد کا مطلب کیا ہے؟ آل محمد مطلب ہے علی و فاطمہ، حسن و حسین۔ اور یہاں پہ آل محمد ختم نہیں ہوئی، آل محمد تو قیامت تک چلے گی۔ غوث اعظم کے نام سے چڑھنے والے غوث اعظم آل محمد میں سے ہیں، غریب نواز کے نام سے چڑھنے والے غریب نواز آل محمد میں ہیں، بندہ نواز کے نام سے چڑھنے والے بندہ نواز آل محمد ہے۔ ان سے اگر اتنی ہی نفرت ہے تو نکال دے نماز سے درود ابراہیم کو۔ نہیں بھائی، میں آپ کو اگر مثال کے طور پہ ایک رخہ دیا، اس کے اندر لکھا کہ محترم عبد الجلیل صاحب پلیز کم وتھ یور چلڈرن۔ چلڈرن ایک جمع کا لفظ ہے، مطلب آپ کے عبد الجلیل صاحب، آپ کی دعوت ہے آپ کے پورے بچوں کے ساتھ۔ چلڈرن بولے تو عبد الجلیل صاحب کیا کرے؟ 2 کچھ لائے دعوت میں۔ ارے میں پوچھا باقی کے بچے نہیں دکھ رہے نا جی آپ کے؟ آپ نامہ نہیں لکھے جی، نامہ لکھے تو پوروں کو لا لیتا تھا۔ تمہارے کو 11 بچے ہیں، پوروں کے نامہ لکھے تھے رخا بھر جاتا وہ، اس لیے میں چلڈرن لکھ دیا، پورے بچوں کے ساتھ آؤ بولا ایسا۔ اچھا بات سمجھ میں آئی؟ آل محمد کی فہرست اتنی لمبی ہے، امام صاحب یہ جمعے کو قاعدے میں بیٹھے تو پھر جمعہ آتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بولے بندے تو آل محمد کہہ دے، میں درود پوروں کو پہنچا دیتا ہوں۔ سمجھا؟ اب اگر پوری کائنات کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے، کھمم کی سرزمین سے پورے ورلڈ لیول کے علماء اکرام سے میری ادباً گزارش ہے، یہ آل محمد میں علی و فاطمہ، حسن اور حسین کے ساتھ امام جعفر صادق ہے نہیں ہے؟ آپ بتا دیں۔ میں کہہ رہا ہوں ہے، دنیا کا کوئی عالم کہہ دے نہیں ہے، میں بات کرنے کو تیار ہوں۔ میرے بھائی عربی لغت سے دنیا واقف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ آل یعقوب بولا۔ آل یعقوب کا مطلب یعقوب علیہ السلام اور ان کے 2 بیٹے نہیں ہوتے۔ آل یعقوب میں 40,000 پیغمبروں کا ذکر ہے۔ کتنے؟ 40,000 پیغمبروں کا نام آل یعقوب ہے۔ یعقوب کی اولاد میں جتنے پیغمبر پیدا ہوئے اتنے ساروں کو آل یعقوب کہتے ہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے نماز میں آل محمد کہہ دے، غوث و خواجہ بندہ نواز تک تیرا درود پہنچا دیا جائے۔ سنو میرے دوستو، میں بھی غور کرنے لگا، اے اللہ نماز تیری عبادت ہے، یہ پوروں کا ذکر کیوں آ گیا نماز میں؟ اور ایک جگہ نہیں، 2 جگہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ 2 جگہ کہلوا رہا ہے، ایک جگہ درود کی بات ہے، دوسری جگہ برکت کی بات ہے۔ ایک جگہ درود بھیجوایا، دوسری جگہ برکت بھیجا۔ میں نے پوچھا مولا یہ 2 جگہ آل محمد کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ تو رب نے جواب دیا، بندو میں احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہوں۔ جزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان کا بدلہ میں احسان سے دیتا ہوں۔ آپ کی مسجد میں امام صاحب امامت آپ کی کرتے ہیں، آپ ان کو بدلے میں تنخواہ دیتے ہیں۔ اللہ اجر دیتا ہے یہ الگ بات ہے، آپ تو تنخواہ
آپ کے پاس ملازم کام کرتا ہے، آپ بدلے میں اس کو تنخواہ دیتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے نے کربلا میں گردن کٹائی مگر کچھ نہیں مانگا. ذرا زور سے بولو. میرے بندے نے کربلا میں گردن کٹائی کچھ نہیں مانگا. پیارے علی اصغر کی جو ہے بچپن کو لٹا دیا مگر کچھ نہیں مانگا. علی اکبر کی جوانی کو کٹا دیا کچھ نہیں مانگا. بہنوں کو بیوہ ہوتا ہوا، بیوی کو بیوہ ہوتا ہوا دیکھا مگر کچھ نہیں مانگا.